بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بھائی آپ کا میسج آیا ہے اور میں ہوں اس وقت باہر، مختصر آپ کو اس پہ جواب دے دیتا ہوں۔ مختصراً میں آج یہ کیے دیتا ہوں آپ کو کہ ساجد خان کی جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلقہ کہ امام اہل سنت کے ادائی کے بخشش کے اشعار کے جواب میں سرفراز خان صفدر کے اشعار جو ہے اس نے نقل کیے ہیں۔ اب اشعار کا جواب تو ہم بھی اشعار سے دے سکتے ہیں، اس طرح تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی مقصود صرف اتنا بتانا ہے کہ جو ساجد خان ہے یہ ایک راگ لیے پھرتا ہے، یہ اس کی ذریت اور اس کے بڑے چھوٹے سارے کے سارے یہ راگ آج کل لیے پھرتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی اپنے اصولوں اور اپنے علماء بریلوی کے اصولوں و فتاوا کی روشنی میں کافر ہے۔ تو اب اس روشنی کے اندر اندھیرا آ گیا ہے، کیونکہ ساجد خان خود اس اصول کی زد میں آ کے کافر ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ ساجد خان نے امام اہل سنت کے لیے مرحوم کا لفظ لکھا ہے، اور مرحوم کسی کافر کو کہنا خود کفر ہے۔ یہ تو ان کے علماء نے لکھا ہے، مرحوم کسی کافر کو نہیں کہہ سکتے، یہ تو خود کو وہ ایسا کافر کہ قطعی کافر کو انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا۔ اور خود سرفراز خان صفدر خود جو ہے نا وہ اس کو اپنے اشعار کے اندر مشرک کہہ رہا ہے، تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو اپنے لالے پڑ گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے اکابرین دیوبند کیا تھے کے نام سے کتاب ہے، اکابرین دیوبند کیا تھے منیر کی، اور منیر جو ہے اس کے اندر منیر احمد یہ بات نقل کرتا ہے، اشرف علی کی شاید وکالت کر رہا ہے، اشرف علی کی وکالت میں کہتا ہے کہ بھائی رحمت اللہ علیہ کسی کافر کو کہنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ وہ کتاب میرے پیش نظر نہیں ہے، تو گھر جا کے تصاویر بھیج دوں گا۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے تو اس کی اپنی تکفیر کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا منیر منور کی کتاب اکابرین دیوبند کیا تھے سے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ منیر منور کے بھی بارے میں بتا دوں کہ الیاس گمن کی ٹیم کا حصہ تھا، لیکن اب چونکہ اختلاف ہو گئے ان کے کوئی آپس میں کچھ ہوا ان کے اندر، تو یہ علیحدہ ہو چکا ہے الیاس گمن کی ٹیم سے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مطالعہ بریلویت کی طرف۔ یہ خالد محمود مانچسٹروی کی ہے، اور خالد محمود مانچسٹروی جو ہے یہ ان کے استادوں کا بھی استاد ہے، یہ سب کا استاد ہے، مائی باپ ہے۔ اس مائی باپ نے یہ بات لکھی ہے ان کے کہ قاسم نانوتوی کی حمایت میں مطالعہ بریلویت کی جلد اول میں کہ مرحوم جو ہے وہ مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، کافر کو نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ جو ہے اب دو حوالے ہو گئے، یہ میں گھر جا کے انشاءاللہ تصاویر آپ کو بھیج دوں گا۔ مختصر یہ بتانا تھا کہ ساجد خان اپنے اصولوں اپنے علماء کے اصولوں کی روشنی میں کافر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیوبندی علماء کے اصولوں کی روشنی میں ساجد خان کافر ہو چکا ہے، اور اس سے زیادہ بھی سخت حکم ہے اس کے اوپر، اور مزید حوالہ جات بہت ہیں۔ اچھا، اب اس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ بس اب تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اپنے اصولوں میں پھنس چکا ہے، بہتر طریقہ یہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، تجدید نکاح، تجدید ایمان، تجدید بیت سب کر لے۔ اب وہ ہو سکتا ہے یہاں پر آگے کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ ساجد خان تو پیج نہیں چلاتا، یہ تو کوئی اور بندہ چلاتا ہے، ممکن ہے، ڈرامہ تو ڈرامہ ہے نا، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرامہ کر لو۔ تو وہ جو بندہ جو پیج چلاتا ہے کم از کم تو اس تمہارے پیج چلانے، تمہارے نام کے پیج چلانے کی وجہ سے وہ اس نحوست میں آ گیا کہ وہ کفر میں گر گیا، تو اس کو کفر سے نکال لو۔ وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی دوبارہ کروا لو۔ ساجد خان تم پیسے نہیں لینا، ٹھیک ہے، نکاح پڑھوا دینا، اور ویسے تو یہ ضرورت نہیں ہے لیکن یہ پڑھوا دینا تم، ٹھیک ہے، اس کو تنبیہن یہ بھی سمجھا دینا بیٹا آپ کے اگر کچھ ہوا نہ تھا تو ہاں مسئلہ خراب ہو جائے گا تیرا۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کسی مسلمان کے خلاف بھونکنے کا نتیجہ۔ اور ہاں، یہ جملہ یہ بھی کہہ دوں میں آپ کو، ایک ساتھ میں یہ بھی بات بتا دوں، اچھا وہ مجھے یاد آ گیا کہ اگر وہ کوئی تمہاری طرح نقش بندی یا کوئی تھا نا دیوبندی یہ جو ہے، تو اس کو دوبارہ سے کسی جگہ بندی بنوا دینا، بیت سے بھی کیا وہ سارے کام کرا لینا، ٹھیک ہے، اس کا رجوع نامہ ہو تو اپنے پیج پہ چلوا دینا کہ بھئی اس نے رجوع کیا، ہو سکے تو ویڈیو بنا لینا، آڈیو بنا، جو بنانا بنا لینا، بہرحال یہ کرا لینا، تم اپنے اصولوں اور فتاوا کی روشنی میں کافر ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انشاءاللہ گھر پہنچ کے میں آپ کو اسکین دے دوں گا، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ فی امان اللہ۔